الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، چاہے قضائے حاجت کا ارادہ نہ ہو۔ سوال کیا گیا ہے، جب میں باتھ روم میں داخل ہوتا ہوں تو داخل ہونے اور باہر آنے کی دعا پڑھتا ہوں، اور میرے گھر کے تمام افراد بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو کیا یہ دعا اس وقت بھی کہی جائے گی جب ہم صرف غسل خانے میں بال سنوارنے یا اسی طرح کے کام کرنے کے لیے داخل ہوں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ علماء یہ بات واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ان شیطانوں کے شر سے حفاظت مانگے جو نجاست کی جگہوں اور سطر کھلنے کے مقامات میں حاضر رہتے ہیں، اور احادیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت الخلاء شیطانوں کی موجودگی کی جگہیں ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے ابو داؤد حدیث نمبر 6 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ موسوعہ فقہیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 10 میں آتا ہے، حطاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس جگہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، یہ خلوت کی جگہ ہے، اور اللہ کے حکم سے شیاطین کو خلوت گاہوں میں وہ تسلط حاصل ہوتا ہے جو عام جگہوں میں نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بیت الخلاء گندگی کی جگہ ہے، اور وہاں اللہ کا ذکر زبان پر جاری نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر شیطان ذکر نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ذکر الہی اسے بھگاتا ہے، اس لیے وہاں داخل ہونے سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا گیا تاکہ ذکر کی عدم موجودگی کے باوجود انسان اور شیطان کے درمیان حفاظت قائم رہے، یہاں تک کہ انسان باہر نکل آئے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 میں فرماتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نر اور مادہ جنات سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اور ناپاک جگہ ناپاکوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے، یعنی شیطانوں کی رہائش گاہ۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہے تو کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تاکہ نہ اسے خبث یعنی شر پہنچے اور نہ خبائث یعنی بدروحیں شیطان وغیرہ۔ یہ علت واضح طور پر اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر مرتبہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، خواہ اس کا مقصد قضائے حاجت ہو یا آج کل کے استعمال کے مطابق صفائی ستھرائی کے دیگر امور ہوں۔ اس طرح مسلمان اپنے آپ کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے، جیسے کہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 میں آتا ہے۔ امام احمد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، جب بیت الخلاء میں داخل ہو تو کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی وضو کی جگہ میں داخل ہوتا ہوں تو یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب کبھی بھول گیا تو مجھے اس کا نقصان ہی ہوا۔ بعض فقہاء نے اپنی کتابوں میں اس پر مزید مثالیں بھی بیان کی ہیں، چنانچہ حاشیۃ نہایت المحتاج فقہ شافی کی کتاب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص بچے کو قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں لے جائے تو کیا اس کے لیے مستحب ہے کہ بچے کی طرف سے نیابتاً یہ دعا پڑھے یا نہیں؟ اس میں غور و فکر کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس بات کا امکان قریب ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے گا۔ اسی طرح جب کوئی ماں اپنے بچے کو اس کے قضائے حاجت کے لیے مخصوص چیز پاٹ وغیرہ پر بٹھانے کا ارادہ کرے تب بھی یہی حکم ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 29 میں پوچھا گیا، کیا دعا صرف اس وقت پڑھی جائے جب انسان قضائے حاجت کے لیے جائے، یا محض غسل خانے میں داخل ہونے پر بھی؟ تو ان کا جواب تھا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا مطلقاً مستحب ہے، صرف قضائے حاجت سے خاص نہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا بھی یہی حکم رکھتی ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی حدیث نمبر 7 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ علماء نے اس استغفار کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ انسان بیت الخلاء میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور مسلمان اپنے اس حال کو کمی محسوس کرتا ہے تو باہر نکل کر اس کمی کو استغفار کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے النہایۃ فی غریب الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 703۔ یہ حکمت اس شخص کے لیے بھی موجود ہے جو قضائے حاجت کے بغیر کسی اور مقصد سے غسل خانے میں داخل ہوا ہو، اور استغفار تو مسلمان کا روزمرہ عمل ہے، اس لیے بیت الخلاء سے نکلتے وقت غفران کا کہنا انشاءاللہ بالکل درست ہے،
واللہ تعالی اعلم. اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 833393. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.